آمد آمد جناب سیدہ بلند سے بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. برائے تعجیل ظہور امام زمان سے تو سلامتی امام زمان بار دیگر صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اپنی اپنی حاجات کی برابری کے لیے، بیماروں کی شفا یابی کے لیے، مشکلات کی دوری کے لیے، پریشانیوں میں آسانی کے لیے بار دیگر صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر یا مقلب القلوب والابصار یا مدبر اللیل والنہار یا محول الحول والاحوال حول حالنا الی احسن الحال. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین والحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصین ماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفاتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاء برحمتہ ثم الصلاة والسلام علی رسولہ المسدد المصطفى الامجد والمحمود الاحمد سیدنا و مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین انی ابی القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقانہ الحمید وقولہ الحق بالحق وہو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التی حلت بفنائک. علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم. اپنے اپنے دلوں کو کربلا کی جانب روانہ کریں کہ مولا ہم نہیں آ سکے. باب الحوائج پھر سے یہ سال ہے اور ہمارا انتظار ہے. اے باب الحوائج کی لاڈلی، آپ کو واسطہ آپ کے چچا کی محبت کا، بی بی ہمیں اذن زیارت لے کے دیں. اللہ ہم تڑپتے ہیں کربلا آنے کے لیے مگر آ نہیں سکتے ہیں. ہم گناہ گار جو بہت ہیں. ہم یہ نہیں کہہ سکتے آپ نے ہمیں بلایا نہیں، مگر یہ کہ ہماری تڑپ میں کمی تھی. مولا ہماری کوشش یہی ہے آئندہ سال ہمارے گناہوں کو کم کر کے ہم خود کو اس لائق بنا سکے کہ لہجوں میں کربلا پہنچا سکیں. مولا جو ہم نہیں آ سکے تو اس بات کا ہمیں ملال بہت ہے. مولا آنا تو چاہتے تھے مگر آ نہیں سکے. باب الحوائج ہم یہیں بیٹھ کے فرش عزا پہ آپ کو سلام عرض کرتے ہیں. حسین ابن علی ہمارا سلام قبول کریں. مولا ہم حقیر سے بندے آپ کو سلام عرض کرتے ہیں. آپ سخی ابن سخی ہیں، قبول کرنے والی ذات ہیں. مولا ہمارا سلام قبول کریں. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. رب کعبہ نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. رب کعبہ نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. محافظ کعبہ نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. وارث کعبہ نعرہ حیدری. یا علی. حیدری. یا علی واولاد علی. بلند سے بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی
نازا ہوں مصطفیٰ سا پیمبر ملا مجھے، نازا ہوں مصطفیٰ سا پیمبر ملا مجھے، ہادی علی ساقے قمبر ملا مجھے، نازا ہوں مصطفیٰ سا پیمبر ملا مجھے، ہادی علی ساقے قمبر ملا مجھے، کیسا نصیب کیسا مقدر ملا مجھے، صدقے میں پنجتن کے یہ منبر ملا مجھے۔ سب سے پہلے تمام تر شکر ہے اس خداوند متعال کی ذات کا کہ جس نے ہماری سانسوں کو اتنی سی مہلت عطا کی ہے، ہم فرش عزا پہ آ کے سیدہ کو سیدہ کے لال کا پرسہ دے سکیں، کہ جو ایام مخصوص ہیں حسین ابن علی سے یا جو ہماری عزاداری سے مخصوص ایام ہیں وہ بہت جلد ختم ہونے والے ہیں، کہ سارا سال روئے انسان تو کم ہے، حق ادا نہیں کر سکتا، کیونکہ جس نے خون کے آنسو روئے ہیں وہ بھی رو کے یہی کہتا رہا کہ میں حق نہیں ادا کر سکا رونے، تو پھر ہم تو کچھ بھی نہیں رو سکتے حسین ابن علی کو۔ کہا جتنا ہم روئے اتنا کم ہے، خدا نے ہمارے سینوں میں جہاں ولایت علی رکھی ہے وہیں کربلا کی تڑپ بھی رکھی ہے۔ اس بات کے لیے جتنا شکر ادا کیا جائے اتنا کم ہے کہ وہ پروردگار عالم ایسا خالق ہے، ایسا رازق ہے کہ اگر وہ رزق دیتا ہے تو اس نے تقسیم کرنے والی ذات علی ابن ابی طالب کی رکھی ہے، کہ علی علیہ السلام خود کہتے ہیں کہ میری حکومت میں یا میری حکمرانی میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے، چاہے وہ انسان ہے یا پھر وہ پتھر میں موجود کیڑا ہے جو ایک شب بھی بھوکا سو جائے، کہ میں ایسا امام ہوں کہ جو ہر کسی کو عطا کرنے والا ہے۔ کہا علی کا ہی علی بیٹا ہے، حسین ابن علی ہے، حسین ابن علی ہے کہ جنہوں نے اپنے بابا کے کام کو یا نانا کے کام کو آگے لے کے گئے، کربلا میں اپنا سر کٹا دیا۔ جو حسین ابن علی کی تحریک کو زندہ رکھنے والی ہستیاں ہیں وہ دو ہستیاں ہیں کہ جنہیں حسین ابن علی نے کہا کہ میرے بعد تم نے اس کربلا کو زندہ رکھنا ہے۔ تو اگر ہم آج بھی دیکھیں حسین ابن علی ہم میں نہیں رہے، ہم دیکھ نہیں سکتے ہیں، اور یہ تحریک جو زندہ رکھی گئی ہے اسے ہم دیکھتے ہیں جو دن بدن روز بروز بلندیوں پہ جاتی ہے۔ یہ فرش عزا ایسی عظیم فرش عزا ہے کہ جسے کربلا کہا گیا ہے۔ آج کا دن جو کہ دن وقت کے امام سے منسوب ہے، کہ یہ ایسا دن ہے کہ جس میں امام زمانہ کے پاس ایسا دن ہے یہ کہ جس میں ہمارے اعمال کو شب جمعہ میں امام کی بارگاہ میں بھیجا جاتا ہے، پھر امام دیکھتے ہیں کہ کون حسین بننے کے لائق ہے، حسینیوں میں آنے کے لائق ہے، کون کربلا میں آ سکتا ہے، کہ کربلا میں بہت سے ایسے ہیں جو کربلا میں تھے مگر کربلائی نہ بن سکے۔ آج بھی کربلا ہے، ہم کربلا میں ہیں، مگر حسین ابن علی کا جو لال ہے، جو آخری زمانے کی حجت ہے، وہ شب جمعہ میں ہمارے اعمال دیکھ کے مولا اس بات کا اندازہ لگاتے ہیں کون کربلائی بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، کہ یہ وقت کے امام کا ایسا معجزہ ہے خدا نے امام کو عطا کیا کہ ہر شب جمعہ ہمارے اعمال جاتے ہیں، اور خود وقت کا امام کہتا ہے کہ روز جمعہ جب یہ ظہر کا وقت آتا ہے، جیسے وقت قریب ہے نا، تو امام کہتے ہیں میں اپنی ذوالجناح پہ سوار ہو جاتا ہوں، ذوالجناح پہ سوار ہوتا ہوں، تلوار کو نیام سے باہر نکالتا ہوں اور دعائیں مانگتا ہوں کہ پروردگارہ مجھے اذن ظہور عطا کر، کہ پروردگارہ مجھے اذن ظہور عطا کر۔ کہتے ہیں میں اپنے لیے نہیں مانگتا، مگر یہ کہ شیعان حیدر کرار کے لیے میں ظہور مانگتا ہوں، کیونکہ جب امام آئیں گے ہماری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ جس کے پاس رزق نہیں ہے امام نے اسے رزق دینا ہے، کہا امام نے آنا ہے اور لہجوں میں پریشانیاں ختم ہو جانی ہیں، کہا جیسے امام المنتظر اللہ جل اللہ جل، یا امام المنتظر اللہ جل اللہ جل، یا حقیقی منتقم اللہ جل اللہ جل، وارث خون حسین اللہ جل اللہ جل، وارث خون حسین اللہ جل اللہ جل، یا یمین ذوالفقار اللہ جل اللہ جل، اللہ جل اللہ جل، یا امام یا امام انتقام انتقام، یا امام یا امام انتقام انتقام، اسلام کی بات سے بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد امام کہتے ہیں ظہر کے وقت میں ذوالجناح پہ آتا ہوں، تلوار نیام سے باہر نکالتا ہوں، ظہور کی دعائیں مانگتا ہوں، مگر جیسے ہی وقت عصر آ جاتا ہے
اور جب میں دیکھتا ہوں کہ ظہور کی اجازت نہیں ملی ہے، مولا کہتے ہیں میں اپنی ذوالجناح سے نیچے آتا ہوں، تلوار نیام میں رکھتا ہوں، اور میں ایسے خاک پہ بیٹھ کے بچوں کی طرح سر کو گھٹنوں میں دے کے روتا ہوں کہ آج کا دن بھی گزر گیا اور مہدی کو ظہور کی اجازت نہیں۔ تم سے زیادہ میں ظہور کے لیے تڑپتا ہوں، تم انتظار کرتے ہو، مگر میرا انتظار ایسا ہے کہ اگر کسی پرندے کو قید کر دیا جائے اور باہر نکلنے کا راستہ نہ ملے تو جیسے وہ پرندہ اپنے سر کو ایسے پنجرے کے ساتھ مارتا ہے کہ مار مار کے خون سے لہو لہان ہو جاتا ہے، کہا جب مجھے ظہور کی اجازت نہیں ملتی میں مہدی کی حالت یہ ہوتی ہے۔ خدا نے آخری حجت کو پردہ غیب میں رکھ کے کہا ہے میں نے تمہاری مشکلات کو آسان کیا ہے، اور پروردگار عالم ایسی ہستی کا نام ہے کہ جو اپنی لاریب اور بے عیب کتاب میں کہتا ہے الذی انزل سکینۃ علی القلوب المؤمنین، کہ خدا وہی ذات ہے جس نے مومنین کے دلوں پہ سکون کو نازل کر دیا۔ تو وقت کا امام کہتا ہے کہ جب تم تنہائی میں روتے ہو، تمہیں مشکلات گھیر لیں اور تمہیں کوئی راستہ نہ ملے مشکلات سے نکلنے کا، اور تم ایسے روئے جا رہے ہو کہ کوئی خاموش کروانے والا نہیں ہے، مگر اس روتے روتے ایک تسلی دل میں آتی ہے، کوئی سکون دل میں آتا ہے، تو وقت کا امام کہتا ہے وہ سکون میں مہدی ہوں، کہ خدا نے ہمیں اس وقت میں بھی جبکہ ہم اتنے گناہ گار ہیں خدا نے تنہا نہیں چھوڑا، کہ خدا نے کہا میں نے ہر دور میں ایک ہادی بھیجا ہے، مگر جو آخری دور میں بھیجا ہے وہ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، کہ وہ تمہارے لیے خیر ہی خیر ہے، کہ جو میرا آخری ہے جسے میں نے چھپا کے رکھا ہے۔ اسی لیے تو کتابوں میں ہم پڑھتے ہیں کہ حکومت مہدوی ایسی حکومت ہے کہ جس کا انتظار ہر نبی کو بھی ہے، ہر ولی کو بھی ہے، کیونکہ وہ انصاف ایسا انصاف ہوگا کہ جس میں ہر نبی پلٹایا جائے گا، ویسی حکومت آئے گی، کہا جو رسول خدا کی حکومت کے مطابق ہوگی، عدل الہی قائم کیا جائے گا، وقت کا امام آئے گا، ایسا انصاف ہوگا کہ پوری دنیا میں امن آ جائے گا۔ آج کے دور میں تو ایک لڑکی اکیلی گھر سے باہر نہیں نکل سکتی، معاشرہ اتنا خراب ہے، کہا وہ وقت ایسا ہوگا حکومت مہدوی ایسی حکومت ہوگی کہ جب ایک عورت خود کو زیوروں سے آراستہ کر کے ایک شہر سے دوسرے شہر خود اکیلی سفر کر سکتی ہے، مگر کوئی خوف نہ ہوگا۔ یہ امام زمانہ کی کرامات ہیں۔ کہا معجزات امام میں سے ہے کہ عورتیں اکیلے سفر کر لیں گی مگر خوف نہ ہوگا، زمین خزانے نکلے گی، اگلے گی سارا کچھ، زمین سے خزانے نکلتے جائیں گے کہ زمین میں جو کچھ چھپایا رکھا ہے وہ زمین ظاہر کر کے بتائے گی کہ یہ بھی خدا نے تمہارے لیے رکھا تھا، یہ بھی خدا نے تمہارے لیے رکھا تھا۔ اسی لیے تو خدا نے کہا ہے نا بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، کہ میرا آخری جو ہے وہ تمہارے لیے خیر ہے، کہ جب وہ آ جائیں گے ہر خوف ختم ہو جائے گا، ہر خوف ختم ہو جائے گا۔ وقت زیادہ نہیں ہے، بہت مختصر سا وقت ہے کہ جو بعد میں پڑھنے والی ہیں وہ ساری آ گئی ہیں، تو خدا کی بارگاہ میں چلیں کہ یہی امام رو رو کے کہتا ہے میرا سلام ہے اس ہستی پہ۔ زیارت ناہیہ میں مولا نے رو کے کہا ہے، سلام عرض کیا ہے، رو کے کہتے ہیں میرا سلام ہے اس ہستی پہ جو 4 سال میں یتیم ہو گئی، یتیم ہو گئی بیوی۔ یتیمی بہت بری بلا ہے، میں اپنی ہر مجلس میں کہتی ہوں دعا کیا کرو کبھی کوئی بیٹی یتیم نہ ہو، کہ جیسے سکینہ یتیم ہو۔ باب الحوائج کی لاڈلی ہیں سکینہ، سینہ حسین پہ سونے والا تعویذ ہے، کہ شاعر روک کے کہتا ہے بن کے تعویذ تو پدر کے سینے میں جڑی رہی، بابا کے سینے پہ رہی ہیں نا، کربلا سے پہلے تک بابا کے سینے پہ سوئی ہیں۔ بیوی کو سینہ حسین ابن علی کے بغیر نیند نہیں آتی تھی، کہ تاریخ کہتی ہے ایک وقت ایسا آیا سکینہ کی عمر تھی 2 سے 2.5 سال، حسین مدینے سے باہر چلے گئے، جتنے دن حسین گھر نہیں آئے سکینہ سو نہیں پائی، 3 دن کے بعد جب بابا گھر آئے بچی بابا سے لپٹ گئی۔ حسین کہتے ہیں سکینہ بابا کو پتہ چلا، سکینہ سوئی نہیں،
رو کے کہا بابا آپ کے سینے کے بغیر نیند کہاں آتی ہے؟ حسین نے تڑپ کے کہا سکینہ پھر جو سکون میرے سینے میں ہے وہی علی اکبر کے سینے میں ملا کرے گا۔ پھر یہ رسم بن گئی، سکینہ کی عادت ہو گئی، جب بابا نہیں تو بھائی کا سینہ، علی اکبر نہیں تو بابا کا سینہ۔ اور کہتا ہے بن کے تعویذ تو بابا کے سینے سے جڑی رہی، پھر یوں ہی شام غریبا تو خاک پہ پڑی رہی۔ عجب نصیب ہے سارم زہرا و سکینہ کا، وہ بھی کھڑی رہی تھی یہ بھی کھڑی رہی۔ سیدہ نے حق مانگا تھا، رو رو کے بی بی مانگتی رہی۔ بعد بابا بی بی نے بڑا گریا کیا ہے، تاریخ کہتی ہے بی بی روتی تھی، اتنا گریا تھا کہ رونا منع کر دیا گیا۔ ایک وہ فاطمہ تھی جسے رونے کی اجازت نہ ملی، ایک یہ سکینہ ہے جنہیں رونے کی اجازت نہ ملی۔ تاریخ کہتی ہے اتنے ظلم ڈھائے گئے کہ اگر کوئی بیٹی یتیم ہو جائے تو محلے کے بزرگ آتے ہیں، سر پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں بیٹی تو پریشان نہ ہو، ہم تیرے باپ کی جگہ نہیں لے سکتے ہیں، مگر یہ ہے کہ ہمیں اپنے ساتھ مان لے، ہمیں محسوس کر لے، ہم ہر مشکل میں ساتھ نبھائیں گے۔ کہا عجب قسمت تھی سکینہ کی، یتیمی ملی تو کیسی ملی، تماچے ملے۔ بابا کو شہید ہوتا چند قدم پہ دیکھتی رہی سکینہ۔ حوصلہ ہے سکینہ کا، آج کوئی بیٹی باپ کو تماچا لگتے نہیں دیکھ سکتی ہے، مگر وہ 4 سال کی بچی ہے۔ امام زمانہ رو کے کہتے ہیں میرا سلام اس ہستی پہ جس نے چند قدم پہ کھڑے دیکھا کہ بابا کی گردن پہ خنجر چلتا رہا، اور رو کے کہتی رہی نامار کہ میری دادی نے بڑی مشقتوں سے پالا ہے، نامار کہ میری دادی نے چکیاں پیس کے پالا ہے۔ کہا سکینہ رو کے کہتی ہیں بابا جب میں یتیم ہوئی، بی بی نے یتیمی سے پہلے مطلب پوچھا نا بابا سے یتیمی کا، بابا یتیم کہتے کسے ہیں؟ حسین نے جب آخری ودا کیا سکینہ نے اپنا حصہ مانگا۔ مقتل کی روایت ہے، رو کے بی بی نے کہا بابا آپ نے ہمیشہ مجھے بتایا ہے کہ شریعت محمدی میں جہاں بیٹوں کا حق ہوتا ہے وہیں بیٹیوں کا بھی حصہ ہے۔ بابا آپ نے بیٹوں کو سارے حق دے دیے، بابا سب کے حصے ہو گئے، بابا میرے حصے میں کیا آیا؟ رو کے کہتی ہے علی اکبر کو برچھی کا پھل دیا، اصغر کو تیر دیا، صغرا کے مقدر میں اجڑنا آیا، کہا صغرا وطن میں رہ گئی، کبرا اجڑ گئی۔ بابا سکینہ کو کیا ملا؟ حسین ابن علی نے ایک عجب قامت کیا۔ تاریخ کہتی ہے رو کے کہا سکینہ تیرے حصے میں یتیمی آئی۔ سکینہ معصومیت سے پوچھتی ہے بابا یتیم کہتے کسے ہیں؟ بابا یتیم کہتے کسے ہیں؟ تو حسین نے بڑے پیار سے بچی کو پیار کیا۔ مقتل کی کتاب میں لکھا ہے حسین نے پیار کر کے کہا سکینہ جسے ہر کوئی تماچا مارے بابا بچانے نہ آئے، سکینہ وہ یتیم ہے جس کے گوشوارے چھن جائیں بابا بچا نہ پائے، سکینہ وہ یتیم ہے، سکینہ جسے اونٹ کے ساتھ باندھ کے بھگایا جائے وہ یتیم ہے۔ کہا علماء بیان کرتے ہیں کہ جہاں حسین ابن علی نے یہ سارا بتایا، مولا یہ بھی بتائے جو شام کے زندان میں مر جائے وہ یتیم کہلاتی ہے، جس کے دل میں حسرت ہو مدینے جانے کی مگر وطن نہ جا سکے اسے یتیم کہتے ہیں۔ کہا حسین نے بڑے پیار سے بچی کو یتیمی کا مطلب سمجھایا، ہو گئی یتیم سکینہ۔ دیکھتی رہی بابا پہ ضربے چلتی رہی۔ تاریخ کہتی ہے جس وقت پہلا ہاتھ اٹھا سکینہ پہ بی بی سمجھی کہ شاید یہ پرسا دینے آیا ہے۔ لکھنے والوں نے لکھا ہے ایسا پرسا دیا سکینہ کو کہ جو بچی خاک پہ کھڑی تھی وہ خاک میں گر گئی۔ سکینہ کو تماچا لگا، رو کے کہتی ہے بابا جب مجھے تماچا لگا سکینہ نے بڑی کوشش کی سنبھلنے کی، مگر بابا شمر کا ہاتھ اتنا بھاری تھا کہ ہاتھ تو پجا انگوٹھی کا نشان پہ وصل ہو گیا، سکینہ سنبھل نہ سکی۔ اجرکم اللہ، سکینہ سنبھل نہیں سکی۔ کہا یہ سکینہ چلتی رہی، بابا کا سر ساتھ چلتا رہا۔ دعا کیا کرو کبھی کوئی بیٹی ایسے حال میں باپ کو نہ دیکھے جیسے سکینہ نے دیکھا۔ عجب من
منظر ہے وہ کیا منظر ہے، باپ کا سر نیزے پہ ہے، بچی دیکھتی رہی۔ کہا ایک وقت ایسا آیا کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، راستے میں سکینہ نے پوچھا پھوپھی اماں میرے بابا کہاں چلے گئے؟ علی کی علی بیٹی رو کے کہتی ہے میں نے کہا سکینہ تیرے بابا سفر پہ چلے گئے۔ کہا وہ ایسا وقت تھا، سکینہ نے تڑپ کے کہا پھوپھی اماں جو سفر پہ چلے جائیں واپس نہیں آتے ہیں۔ علی کی علی بیٹی کہتی ہے میں نے رو کے کہا سکینہ ہر کوئی واپس آتا ہے مگر تیرے بابا کا عجیب سفر ہے جو ختم نہیں ہو سکتا، تجھے لینے آ سکتے ہیں مگر تجھے ملنے نہیں آ سکتے۔ کہا عجب قسمت پائی سکینہ نے، عجیب محبت تھی سکینہ کو بابا سے کہ 10 محرم بیٹی باپ سے ملنے آئی، بابا دنیا چھوڑ گئے، شام کے زندان میں ایک باپ بیٹی سے ملنے آیا، کہا وہ بیٹی دنیا چھوڑ گئی۔ اب سکینہ دیکھتی رہی، سارا رستہ بابا کو دیکھا، کیسی نصیب تھی سکینہ کی کہ تڑپ تڑپ کے بابا کو یاد کرتی رہتی، روتی رہتی۔ اب قسمت میں اندھیرا آ گیا سکینہ کے، وہ جو بابا کے سینے پہ سونے والی تھی اب اندھیروں میں آ گئی، جہاں سجاد نہ تھا، جہاں زینب نہ تھی، تنہائی قید کی تھی۔ تڑپ تڑپ کے سکینہ بابا کو یاد کرتی، کہا جیسے پنجرے میں بند پنچھی ہو ویسے زندان میں سکینہ تڑپی۔ کہا کیا بیان کرتے ہیں علماء، ایک شب ایسا سوئی خواب میں بابا ملے۔ بیٹیوں کی عادت ہے نا، صبح کا گیا باپ شام کو آ جائے، بیٹیاں شکوے کرتی ہیں۔ اب خواب میں بابا کو دیکھا، تڑپ کے بچی اٹھ گئی، تاریخ کہتی ہے اٹھ کے رونا شروع کیا، رو کے کہا پھوپھی اماں میرے بابا ملنے آئے تھے، میرے بابا لینے آئے تھے، ابھی تو یہاں تھے کہاں چلے گئے؟ بھیا سجاد بابا آئے تھے کہاں چلے گئے؟ کہا ایسا کوہرام مچا، ماں سمجھ گئی اب میری بیٹی نہ بچے گی۔ کہا اتنا کہنا تھا، ایک قیدی تھا سید سجاد، دربار میں بلایا گیا، سجاد گئے، نقاہت سے کانپتے ہوئے سجاد چلے کہ بیمار بھی ہے، غریب الوطن بھی ہے، بہن کو روتا دیکھ نہیں سکتے، ماؤں کو بیردہ دیکھا۔ کہا اب امام دربار میں آئے، پوچھا گیا یا قیدی زندان میں کیوں کوہرام مچا رکھا ہے؟ کہا میری بہن ہے وہ بابا کے بغیر نہیں رہ سکتی، کہا میری بہن ہے بابا کے بغیر نہیں رہ سکتی، اسے بابا کی یاد آتی ہے، آج خواب میں بابا کو دیکھ لیا، تڑپ کے اٹھ گئی۔ کہا پھر اسے خاموش کروایا جائے، اب ماں ہو، کہا انصاف کرنا، کہ کیا انصاف کرنا، 4 سال کا بچہ روئے تو مائیں دل بہلانے کے لیے من پسند چیزیں لاتی ہیں۔ کہا سکینہ 4 سال کی روئے جا رہی ہے، دل بہلانے کے لیے تشت میں بابا کا سر لایا گیا۔ کہا عجب وہ وقت تھا، سکینہ نے دیکھا تشت آیا، رو کے کہا سجاد سکینہ کو بھوک نہیں ہے، کہا سکینہ کھانا نہیں لایا، کہا سکینہ کو پیاس بھی نہیں ہے، جب سے آس ٹوٹی پیاس ختم ہو گئی۔ کہا سکینہ یہ پانی بھی نہیں ہے، اب حسرت بھری نگاہوں نے تشت کو دیکھنا شروع کیا۔ کہا علماء بیان کرتے ہیں وہ عجب وقت تھا، تشت سے کپڑا ہٹا، حسین ابن علی کا سر تشت میں نظر آیا، ہر بیوی نے ہاتھ بڑھائے، حسین ہمارے پاس، حسین ہمارے پاس، مگر ایسی محبت تھی سکینہ سے کہ حسین جانتے تھے سکینہ رہ نہیں سکتی۔ کہا تشت سے سر نے پرواز کی، وہ جو بچی بابا کے سینے پہ سویا کرتی تھی آج بابا کا سر سینے پہ آ گیا۔ حسین سکینہ کے سینے پہ آئے، سکینہ نے کیا کہا بابا، اب آپ کی رگیں کس نے کاٹی؟ بیٹی تھی نا، برداشت نہیں کر سکی، رگوں سے خون جاری تھا، دائیں کی زلفیں بائیں تھی، چہرے پہ خون تھا، آبرو کٹے ہوئے، لب کٹے ہوئے۔ کہا چہرے پہ خاک کربلا، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، سارے راستے کی خاک حسین کے چہرے پہ تھی۔ حسین کی بیٹی نے چہرہ صاف کیا، چہرہ صاف کر کے رو کے کہا بابا یہ رگیں کس نے کاٹی؟ بیٹی دیکھ نہیں سکتی تھی مگر برداشت کرتی رہی۔ کہا شکوے نہیں کروں گی بابا،
शिकायतें नहीं करूँगी मगर सकीना के सवालों के जवाब दे दे। कहा सकीना बोलती रही, बाबा खामोश रहे। अब बेटी ने तड़प के कहा बाबा सकीना की अपनी किस्मत आज इतनी गरीब है सकीना कि बाबा से कलाम करती है, बाबा जवाब नहीं देते। कहा वो अजब वक्त था। रो के कहा बाबा एक बात कहूँगी कि मैंने देखा करबला से कूफा, कूफा से शाम, हमें असीर बना के लाया गया। मैंने बाज़ारों में देखा बाबा, मैंने दरबारों में देखा। क्या देखा सकीना? बाबा मैंने देखा मेरी उम्र के बच्चे बाप की उंगली पकड़ के चलते हैं। बाबा सकीना को बताइए मेरे यतीम होने के दिन थे बाबा, जिसने रगे काटी उसको नहीं मालूम था सकीना 4 साल की है। कहा हुसैन नहीं बोले। सकीना ने कहा बाबा मैंने देखा कि आपको मारा गया, सकीना को दिखाया गया। सकीना तड़पती रही बाबा, कोई देखता था मगर रोक नहीं पाता था। बाबा सकीना को ये बताइए कि हमें सदका खाया जाता है, हम सदका खाते हैं। बाबा लोग जानते थे मैं हुसैन की बेटी हूँ फिर भी सदका दे के जाते थे। बाबा मुझसे लोगों ने दुआएं मंगवाई कि बच्ची जिस तरह तू यतीम हुई हमारी औलाद यतीम ना हो। बाबा सकीना को कनीजी में मांगा, बाबा तमाचे मारे, बाबा किसी बात का दुख नहीं है। बाबा सकीना को दुख नहीं है तमाचों का, सकीना को जिंदान का दुख नहीं है। सकीना किस बात का दुख है? बाबा जो आपने बड़े प्यार से दुर पहनाए थे बाबा वो भी छीन के ले गए। बाबा मैं रोती रही। बाबा एक दफा मांग के कहते कि सकीना अपने दुर दे दे, मैं सखी की सखी बेटी हूँ। बाबा मैं उतार के दे देती मगर छीन के ले गए। कहा अब सकीना ने सवाल किए, हुसैन खामोश रहे। कहीं कहीं सकीना तड़प जाती। बाबा बेटियां सवाल करें और बाप जवाब न दे तो बेटी का दिल चाहता है जमीन फटे बेटी समा जाए। बाबा कुछ नहीं पूछूंगी, आखिरी सवाल करूंगी। सकीना सवाल करते करते एक अजब सवाल कर गई। बाबा जब मुझे छोड़ के गए थे बाबा 3 दिन के प्यासे थे। बाबा जिसने ये रगे काटी, बाबा जिसने ये जुल्म ढाया, बाबा उसने पानी पिलाया कि नहीं पिलाया? कहा तारीख ने लिखा जो कब से खामोश लब थे जुम्बिश आई। कहा सकीना तेरे बाबा ने पानी नहीं पिया। कहा इतना कहना था। बच्ची जिंदान में तड़प के कहती है बाबा ना मेरे बाबा ने पानी पिया, ना अली असगर ने पानी पिया, बाबा ना अकबर ने पानी पिया, ना मेरी आस अब्बास ने पानी पिया। बाबा कैसे मुमकिन है सकीना पानी पी ले? कहा वो जो बाबा को रोने वाली थी वो खामोश हो गई। सज्जाद पास आए, करीब आके वक्त के इमाम ने क्या देखा? अजब मंजर था। इमाम ने बहन के हाथ को देखा, तड़प के कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बाबा को रोने वाली दुनिया से चली गई। अब वो वक्त अजीब था, माँ बर्दाश्त न कर सकी। कहा उसी रसन बंधे हाथों में सज्जाद ने सकीना को दफनाया। कहा जब सारे असीर आजाद हुए, माँ तड़प के कहती थी सज्जाद माँ कैसे आज़ाद हो जाए कि माँ के सीने का जो ठंडक है सुकून है वो तो कैद में ही दफन की गई। सज्जाद उसे रस्सियों के साथ दफनाया गया। सज्जाद माँ की आखिरी ख्वाहिश समझ के एक बात मान ले। अम्मा क्या मानूं? सज्जाद तू वक्त का इमाम है, मेरी रुबाब की तेरे से गुजारिश है। क्या कहा? अम्मा गुजारिश नहीं हुक्म कर। कहा तारीख कहती है। रुबाब ने तड़प के कहा जब सकीना इस दुनिया से गई थी माँ ने जी भर के नहीं देखा, माँ रसन में बंधी थी। सज्जाद आज एक एहसान कर दे। तारीख लिखती है। कहा अम्मा हुक्म कर। कहा सज्जाद आज सकीना को कब्र से निकाल, माँ जी भर के देखेगी। कहा सैयद सज्जाद ने इज़्ने इमाम से माँ को बेटी से मिलवाया। कहा जब बेटी से मिली माँ तड़प के कहती है सकीना आज भी चेहरे पे तमाचे के निशान है, सकीना रुखसार नीले है। वक्त का इमाम रो के कहता है मेरा सलाम उस हस्ती पे कि जिसके चेहरे का रंग बदलता रहा। करबला से कूफा, कूफा से शाम, सकीना की हालत ऐसी हो गई कि सैयद सज्जाद रो के कहते हैं मैं भूल नहीं सकता। मौला क्या नहीं भूल सकते? सज्जाद कहते हैं सकीना को तमाचे लगे, सज्जाद भाई था देखता रहा।
किसी बहन का भाई हो और बाजार में बहन चले, भाई छोटा भी हो ना तो भाई हाथ थाम के कहता है मैं साथ हूँ ना। सज्जाद कहते हैं मैं ऐसा भाई था कि मैं गैरत का बीमार था। कहा बाजारों में चलते चलते जब सज्जाद पे गशी आने लगती, कहा मैं भाई था मगर सकीना हाथ थाम के कहती थी ए सज्जाद परेशान न होना, मैं साथ हूँ। सज्जाद तू मुझे देख बाजार से गुजर जाएगा। कहा सकीना के हौसलों की वजह से सज्जाद जिंदा रह गया, सकीना के सवालों ने इतना रुलाया, सज्जाद भूल नहीं सकता। जब कब्र में जाएगा सज्जाद ये सवाल साथ जाएंगे। अल्लाह लानतुल्लाहि अलल कौम ज़ालिमीन। या महमूद बेहक़ मोहम्मद, या अला बेहक़ अली, या फातिरुस समावात वल अर्ज़ बेहक़ फ़ातिमा, या मोहसिन बेहक़ हसन, या क़दीमुल एहसान बेहक़ हुसैन शहीद करबला, या रब फ़ातिमा बेहक़ फ़ातिमा। ख़त्म फ़ातिमा ज़हरा का इंतज़ार हो कि पर्दाए गैब से ज़हूर इमाम हो। बार इलाहा रोज़ जुम्मा जनाब सैयदा के इंतज़ार का वास्ता हमारी इल्तिजा यही है, हम कुछ नहीं मांगते मगर वक्त के हुसैन को इज़्ने ज़हूर अता फरमा। बार इलाहा जनाब सैयदा के इंतज़ार का वास्ता, शिकस्ता पहलू वाली बीवी के इंतज़ार का वास्ता, जो आज भी रो के कहती है महदी सैयदा का पहलू भी शिकस्ता है, सैयदा की तुरबत भी शिकस्ता है कि जब महदी आएंगे बकी तामीर की जाएगी। बार इलाहा बीमार करबला बीमार मदीना का वास्ता, अली की अली बेटी की परेशानियों का वास्ता। बार इलाहा जो मोमिनीन जहाँ कहीं बीमार हैं शिफाए काम नवाज लाता फरमा। बार इलाहा परेशानियों को दूर फरमा। बार इलाहा पहली भी यही है दुआ, आखिरी भी यही, या रब्बे फ़ातिमा बेहक़ फ़ातिमा। ख़त्म फ़ातिमा ज़हरा का इंतज़ार हो कि पर्दाए गैब से ज़हूर इमाम हो। सूरह फ़ातिहा।